إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ناظرین، آج ہم کلمہ توحید کے تقاضوں کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ کلمہ توحید پڑھ لینے، اس کا اقرار کر لینے اور اس کے مطابق عمل کر لینے سے ہی نجات ملتی ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ عقید توحید کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ ہم عقید توحید یعنی موحد ہونے کے اعتبار سے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ چونکہ ہمارا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا ہمارا عمل بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کیونکہ ہمارا صرف مسلمان ہونا، ہمارا صرف کلمہ توحید کا اقرار کر لینا ہمارے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے ایسے ایمان والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر تعویذ، جن کے گھروں کے اندر طرح طرح سے قرآنی آیات کی لوح، جن کے گھروں کے اندر طرح طرح سے شرکیہ اور کفریہ عقائد صبح سے لے کر شام تک بیان کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں محسوس ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، لیکن یہ چیزیں ہمارے ایمان کو ضائع کرتی ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ شرک عقیدہ بھی رکھیں، اور شرک کے ہر قسم سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو۔ شرک اصغر سے مراد ریاکاری، دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنا۔ دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنے میں برائی یہ ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک عمل کا بدلہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی تعریف کے ذریعے سے پورا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہم کلمہ توحید کا اقرار تو کریں لیکن ہماری عبادتوں کے اندر ریاکاری ہو، ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے چھوڑ کر کسی اور کے لیے بھی ہوں۔ عبادت کی ہر قسم صرف اللہ کے لیے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے ذبیحے ہوں، یعنی تمام طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر یہ کر کے بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی دیجیے۔ اور اعلان کروایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب ہم نے مان لیا کہ اللہ رب ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم سے کلمہ توحید یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مانگ کرتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم عبادت اسی کی کریں۔ اسی طرح سے خوف اور رجا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ یہ کلمہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ خوف صرف اللہ کا ہو، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے پر آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر روک لے تو پوری کائنات مل کر مجھے اور آپ کو وہ چیز نہیں دلا سکتی۔ چند آیات پہلے سورہ یونس کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ نقصان پہنچائے، کچھ تکلیف میں ڈالے آپ کو، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو کشف کرنے والا، اس کو دفع کرنے والا اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر آپ کے ساتھ کسی خیر کا، کسی بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اسے کوئی رد کرنے والا، روکنے والا، لوٹانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے تعلق سے
ہم یہ ایمان لا چکے ہیں کہ وہ حقیقی معبود ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی ڈریں اللہ سے ڈریں، ہمارے ڈر اور ہمارے خوف کا محور صرف اللہ کی ذات ہو، دنیا والوں سے اور دنیا کے چند دن کی زینتوں سے یا چند دن کی پریشانیوں سے مجھے اور آپ کو ڈر کر اللہ کے بارے میں اپنا ایمان اور عقیدہ کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اس میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ تو خوف اللہ رب العالمین سے ہو، رجا یعنی امید ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں راتوں میں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیسے؟ ڈرتے ہوئے اور اس سے لالچ کرتے ہوئے۔ تو توحید مجھ سے اور آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف صرف اللہ کا ہو، اور اللہ کا خوف رچ بس جائے تو دنیا کے اندر جتنے بھی فراڈ کیسز ڈرانے کے ہیں، خاص طور سے ایمانیات کے تعلق سے ہماری کمزوری کی وجہ سے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہوگا جب ہم ایمان کے تقاضوں پر کما حقہ عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔